یہ جو دوست آ کر تجھ سے کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ فلانی لڑکی سے افیئر چلا رہا ہوں، فلانی لڑکی کے ساتھ یہ کرنے کا ارادہ ہے، گلا پکڑ لیا کرو اس کا 2 منٹ کے لیے، اس بیچاری کو بہن مان لیا کرو یار، کہ جو تیرے اس سو کولڈ دوست کی وجہ سے کچھ دنوں میں برباد ہونے والی ہوتی ہے اور تجھے پتا ہوتا ہے، لیکن تیرا چپ رہنا، اپنے دوست کے برے کاموں میں اس کا ساتھ دینا، اس بات کی علامت ہے کہ وہ تو ہے ہی بے غیرت، تم اس سے بڑے بے غیرت ہو، کہ تمہارے پاس موقع تھا اسے سمجھانے کے لیے، کسی کی زندگی بچانے کے لیے، لیکن تم خاموش رہے اور تم نے اسے سو کولڈ دوستی کا نام دیا۔ یہ لڑکے سارے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، یہ لڑکیوں کے ساتھ کیا کرنے والے ہوتے ہیں۔ چلو لڑکی بیچاری کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ تو تیرے دوست کی باتوں میں آئی ہوئی ہوتی ہے، تیرے دوست نے اسے سبز باغ دکھائے ہوتے ہیں، لیکن تیرا یہ دوست تیرے ساتھ بیٹھ کر تو تجھے تو بتا رہا ہوتا ہے نا کہ اس کے ارادے کیا ہے۔ تو جب بھی تیرا دوست تیرے سامنے اپنے گندے ارادے ظاہر کر رہا ہوتا ہے نا، تو تھوڑی غیرت کر لیا کر، بے غیرتوں کی طرح چپ چاپ کر کے سنا نہ کر، اس کا ساتھ نہ دیا کر۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے تیری یہ ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ کو لے کر بالکل سیلفش ہو جائے۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو پھر بھلے اس دنیا میں تمہاری ایک بھی دعا قبول نہ ہو، ایک بھی خواہش پوری نہ ہو، ایک پل بھی تمہیں نہ ملے، ایک دن ایسا نہ ملے تمہیں کہ جس دن تمہیں خوشیاں ملے، راحتیں ملے، سکون ملے، بس اس بات پہ خوش رہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، اس بات پہ الحمدللہ کہو، اس بات پہ شکر کرو۔ میرا اور تمہارا مقصد ہی یہی ہے، لوگوں کے چہروں سے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے عہدوں سے، لوگوں کی شہرتوں سے، سو کولڈ کرائٹیریا سے آپ کو بالکل امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کی بندگیوں سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئے اور خود کو کچھ سمجھے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے تب تک کسی بھی ایرے غیرے کو تم اپنے آپ سے اچھا سمجھنے لگ جاؤ گے۔ اللہ فرما رہے کو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب تمہارا اور اللہ کا کنیکشن تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جائے، اب ایسا کرو، اپنے گھر والوں کی طرف جاؤ، وہ لوگ جو تمہارے کلوز ہے، جو تمہاری باتیں مانتے، ان کو سمجھاؤ، ان کو یہ بتاؤ کہ یار دیکھو میں نے بھی اللہ کی طرف آنے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے نے مجھے لوگوں کی غلامیوں سے آزاد کر دیا، اس فیصلے نے میری زندگی کا رخ بدل دیا، تم ایسا کرو تم بھی آ جاؤ اللہ کی طرف۔ پھر ان میں سے اگر کوئی بات مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ اور جسے بدنظری کی عادت لگ جاتی ہے نا، جو سارا دن موبائل فون پہ فحش فلمیں دیکھتا رہتا ہے، لڑکیوں کے ڈانس دیکھتا رہتا ہے، جو بازاروں میں آنکھ مٹکا چل رہے ہوتے ہیں، تو جو اس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا فوکس ڈسٹرب ہوتا ہے، نہ ہی وہ اپنے کیریئر پہ فوکس کر پاتے ہیں، نہ فیملی پر فوکس کر پاتے ہیں، ایون کہ عبادات پر بھی فوکس نہیں کر پاتے۔ تو مجھے بتائیں، جب آپ زندگی کی اتنی اہم ترین چیزوں پر فوکس نہ کر پائے، جیسے کہ فیملی، کیریئر، عبادات، جو آپ کی زندگی کا مین مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو وہ بدنظری جو آپ کی عبادت کو، آپ کے مقصد کو ڈسٹرب کر دے، مشکل بنا دے، تو پھر کیا فائدہ زندگی کا؟ جب تک آپ بدنظری کرتے رہیں گے سوشل میڈیا پر، موبائل فونز پر، ریئل زندگی میں، اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں، گھروں میں، دفاتر میں، تب تک آپ کو عبادات کی لذت نہیں محسوس ہو سکتی۔ اگر آپ نے نمازوں کی لذت کو ٹیسٹ کرنا ہے، اگر آپ نے اپنے رب سے ملاقات کی لذت کو ٹیسٹ کرنا ہے، اگر آپ نے اپنے رب کی محبت کو ٹیسٹ کرنا ہے، تو آپ کو ہر حال میں جلد سے جلد بدنظری سے توبہ کرنی پڑے گی۔ آپ کو اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما لگانا ہوگا، لڑنا ہوگا خود سے۔ اللہ فرما رہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے یہ زندگی اور موت اسی لیے بنائی تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ وہ رب جو شارک کے بھی قریب ہے تمہارے، وہ رب جو کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، اور تو جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ لیکن ہم اللہ کو دکھا کیا رہے ہیں؟ ناچنا گانا، پارٹیاں، ہینگ آؤٹس، اپنے کپڑوں کا سائز آہستہ آہستہ شارٹ کر کے دکھانا۔ ہم یہ دکھا رہے ہیں اللہ کو کہ ہم دھوکہ دینے میں بہت ایکسپرٹ ہیں، کسی کی زندگیوں کو اجاڑنے، برباد کرنے میں بہت ایکسپرٹ ہیں، حرام کمائیاں چھٹکیوں میں کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو فیصلہ کریں، بہت دیر ہو جائے گی۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو حق کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ انہیں سخت عذاب ہونے والا ہے۔ ان کے سامنے حق آتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ 2-4 گناہوں کی وجہ سے، 2-4 خواہشوں کی وجہ سے، اور 2-4 لوگوں کی وجہ سے حق کو جھٹلاتے ہیں اور اپنی منشا پر، اپنی مرضی پر زندگی گزار کر مر جاتے ہیں۔ جو انسان اپنی مرضی سے گناہ کر رہا ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، کرتا وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، لذت کے لیے، لیکن جب وہ کام ہو جاتا ہے تو نہ ہی تو وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، نہ ہی تو اسے سکون ملتا ہے، اور نہ ہی اس کے کچھ ہاتھ آتا ہے۔ جب تک ہم بنانے والے کی باتوں کا یقین نہیں کریں گے نا،
تب تک ایسے ہی در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے. ہماری زندگیاں جانوروں سے بھی بدتر گزریں گی. ہم اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے کسی کا بھی گھر اجاڑ دیں گے. ہمارا دل اتنا سخت ہو جائے گا کہ پھر اس دل پر اللہ کی وہ باتیں کہ جن باتوں کی وجہ سے بڑے بڑے مشرکوں نے اپنا شرک چھوڑ دیا تھا، بڑے بڑے گناہگاروں نے اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کی وہ باتیں جب میرے دل سے ٹکرائیں گی تب بھی میرے دل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اور اس لیول تک ہر اس انسان کا دل جائے گا جو انسان بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے، جس انسان کی زندگی میں اللہ رب العزت کا کوئی حکم پورا نہیں ہو رہا، لیکن گناہوں میں اس قدر آگے چلا گیا ہے کہ شیطان نے اس کے لیے تمام گناہوں کو آسان کر دیا ہے. مر جاؤ گے، 2-4 کندھے ملیں گے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، 6 فٹ زمین کے اندر گئے، نام ہی مٹ گیا تمہارا. خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ مجبور ہو جائیں تمہیں زندہ رکھنے کے لیے. ایسی زندگی جیو، اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب تم اپنا تعلق اس سے جوڑو گے. یہ قرآن صرف 10-20 لوگوں کے لیے نہیں اترا کہ وہی اسے پڑھیں گے، وہی اسے سمجھیں گے اور وہ ہدایت پا کر مر جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. ارے بھائی ساری انسانیت کے لیے اترا ہے. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو آپ لوگوں نے اگنور کیا کہ میری امت میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک قرآن اور دوسرا میری سنت، میری حدیثیں. تمہیں نہیں سمجھ آ رہی نا کہ میں کیوں گناہوں میں جا رہا ہوں، میں کیوں بے حیائی کے دلدل میں منہ مار رہا ہوں؟ تو اس کا ریزن یہی ہے کہ تمہارا تعلق قرآن اور سنت سے کٹ چکا ہے، اسی لیے تم گمراہ ہو رہے ہو. جس کا تعلق قرآن اور سنت سے ڈیلی بیسس پہ جڑا ہوا ہے وہ نہیں ہے گمراہ. وہ غلطیاں کرتا ہے لیکن غلطیوں کے بعد اپنی اصلاح بھی کرتا ہے. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. اگر میں اور تم اس قرآن کو سمجھنا سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، اور اپنی زندگی ویسے گزارے جیسے کہ اللہ، رسول اور قرآن چاہتا ہے، تو واللہ بھلے پوری دنیا شرک میں، کفر میں، زنا میں ڈوب جائے، ہماری حفاظت کرے گا اللہ رب العزت. تو میرے بھائی اور میری بہن، جتنی تم نے غفلت کرنی تھی نا کر لی، اور اس غفلت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، الٹا تمہیں نقصان دیا. دیکھو ناچ گا کے بھی زندگی گزر جائے گی، گناہوں میں بھی گزر جائے گی، غفلتوں میں بھی گزر جائے گی، نافرمانیوں میں بھی گزر جائے گی. گزر تو جائے گی نا، رکے گی تو نہیں. دنیاوی اعتبار سے فرعون بادشاہ تھا، ہر خواہش پوری ہو رہی تھی اس کی، لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف بھی ڈیولپ تھا. بے تاج بادشاہ تھا، ڈون تھا، بدماشیاں، اکڑ، فخر، خدائی دعووں سے بھرا تھا. مرا نا، ختم ہوئی نا اس کی بادشاہت، ٹوٹی نا اس کی اکڑ، چھن گیا نا اس سے وہ سب کچھ جس کی وجہ سے وہ خدا کو نہیں مان رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ غرور اور تکبر اور من مانی زندگی گزار رہا تھا. تو آج کل جو فرعون موجود ہے نا، انہوں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، انہوں نے بھی جانا ہے، اور نیک لوگوں نے بھی مر جانا ہے. جو عبادت کر رہا ہے اسے بھی موت آنی ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایفرٹ پٹ کر رہا ہے، گناہوں کو لات مار رہا ہے، بے حیائیوں سے منہ موڑ رہا ہے. لوگ عبادتوں کو مشکل مشکل کہہ رہے ہیں لیکن یہ کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ مشکل ہے، باوجود اس کے کہ دل نہیں لگ رہا. اس کی ساری ایفرٹس بن دیکھے اپنے رب کے لیے. یہ بھی مرے گا، تو کیوں نہ ہم اپنے لیے ایک بہترین فیصلہ کریں، اپنے ان تمام گناہوں کو، ان خواہشوں کو اور ان محبتوں کو جو ہمیں اللہ سے دور لے کر جا رہی ہے، ہمارا ٹائم ضائع کر رہی ہیں، ان کو چھوڑ دیں اور ان راستوں پر چلنا شروع کر دیں جس راستے کی منزل اللہ ہے. کیا مشکل ہے اس میں؟ کوئی مشکل نہیں ہے. صرف توبہ کرو، 5 وقت کی نماز پڑھنا سٹارٹ کرو، دل کو صاف کرو، اللہ کو یاد رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا. اصل زندگی تو اس بندے کی ہے، اگر ہمارے الفاظ میں کہیں تو اصل مزے تو اس کے جو اللہ کے ساتھ ہے، جس نے دنیا کی ہر دولت کو، ہر شہرت کو، ہر عزت کو لات مار کر دنیا کو اس کی اوقات دکھائی ہو. اور وہ اللہ جو بظاہر نظر نہیں آتا لیکن اس کے باوجود آنکھ بند کر کے اللہ پر یقین کر رہا ہے، نہ یہاں کی سوچ رہا ہے نہ وہاں کی سوچ رہا ہے، اور اپنی منزل کی طرف، اپنے اللہ کی طرف ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس سفر میں اسے چوٹیں بھی آتی ہیں، یہ گرتا بھی ہے، لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا. یہ اپنا سارا فوکس اپنے اللہ پہ رکھتا ہے. تب تک وہ چین سے بیٹھتا نہیں ہے جب تک وہ اللہ کے پاس چلا نہ جائے، جب تک اس کی ملاقات اس کے رب سے ہو نہ جائے. دنیا کی پرواہ نہیں کرو، اللہ کی پرواہ کرو. دنیا جائے بھاڑ میں، اللہ کو کسی صورت مائنس نہیں کرنا لائف سے. زندگی گزارو، مرو، اللہ سے وہ جگہ لو، وہ جنت لو جس کی زمین تمہیں سیٹسفائیڈ کرے گی، جس کی دولتیں، جس کی عیش و عشرت تمہیں ایک الگ ہی وائب دے گی، جس کی خوبصورتی تجھ پہ سوٹ کرے گی. بس خیال کرنا کہیں چھوٹی چیزوں پہ راضی نہ ہو جانا.
کہیں دنیا کی خاطر آخرت کو برباد نہ کر دینا، کہیں حسین چہروں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے رب سے غافل نہ ہو جانا، کیونکہ اللہ تجھے بار بار یہ کہہ رہا ہے، مجھے یاد رکھنا، میرے تعلق میں رہنا، غافل نہ ہو جانا، بھول نہ جانا مجھے۔ دنیا کی یہی کوشش ہے کہ تو اسے بھول جائے۔ جب تو اللہ کو بھول جائے گا نا، ختم، تو کچھ نہیں ہے بھائی۔ کہتا رہے اپنے آپ کو جھوٹی زبانوں سے میں خوش ہوں، نہیں ہے خوش۔ سمجھتا رہے خود کو کہ بہت مشہور ہو گیا ہوں، ملین فالوور بن گئے، 2 ملین فالوور بن گئے، سبسکرائبرز بن گئے، اور بھائی ٹکے کی اوقات نہیں ہے تیری۔ صبح آنکھ کھولنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک لگا رہا ہے اسی فکر میں، کوشش میں کہ میں نے دنیا کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں۔ ایک معاملہ بھی نہیں ٹھیک ہوگا۔ رب سے تعلق خراب کر کے دنیا سے تعلق اچھا کرنا، جنہوں نے اللہ سے منہ موڑا ہے اور اللہ سے منہ موڑ کر اللہ سے اپنا تعلق توڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں، تو اس دنیا نے جتنا ان کو تھکایا ہے نا، وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس رب سے کیوں نہ محبت کی جائے جو ہمارے اتنے بڑے بڑے گناہ، جس کو کرنے کے بعد ہم ہی نے اپنے گناہوں پر یہ ٹیگ لگایا کہ یہ معاف نہیں ہوگا، وہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ کے بندو، تمہارا رب تم سے نبھانے کے لیے اور کیا کرے؟ تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، اور کیا کرے؟ تمہیں یہ بھروسہ دلانے کے لیے کہ وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے، وہ تمہیں چھوڑ کے نہیں جائے گا، وہ تمہیں سمجھتا ہے۔ وہ کون سا معجزہ دکھائے تمہیں جس سے تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ تمہارا کوئی رب ہے جس کی تم پر نظر ہے، اور تم اسے اپنا سمجھ لو، تم اسے سب کچھ مان لو، اور تم باقی کی زندگی اس کے لیے جینا سٹارٹ کر دو۔ بس کر دو یار۔ گنہگار ہو، بدکار ہو، مشرک ہو، کافر ہو، شرابی ہو، زنا کیا تم نے، جو بھی کیا تم نے، تمہارا سلیوشن صرف اللہ ہے، تمہارا سلیوشن صرف توبہ ہے، تمہارا سلیوشن گناہوں کو دوبارہ رپیٹ نہ کرنا ہے۔ تو اپنے سلیوشنز کی طرف قدم بڑھاؤ۔ بغاوت کو فرما برداری ختم کرتی ہے، گناہوں کو نیکیاں ختم کرتی ہے، نافرمانی کو فرما برداری ختم کرتی ہے۔ آؤ اور اپنے فرعونی نفس کو اللہ کی خاطر قربان کرو، اپنے دشمن شیطان کو للکارو اور کہو کہ آج کے بعد میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جتنا ذلیل کرنا تھا، جتنا اللہ کی نظروں میں تو نے گرانا تھا نا، مجھے گرا دیا۔ اب میں اللہ کا سہارا لے کر اس منزل کی طرف قدم بڑھاؤں گا کہ جس منزل پر پہنچ کر میں تمہاری ذلت کے تماشے دیکھوں گا۔ اسٹرانگ بنائے خود کو۔ زندگی بہت مختصر ہے۔ آج کا دن گزر گیا نا، تو اس دن کو آپ دنیا کی ساری دولتیں خرچ کرنے کے بعد بھی واپس نہیں لا سکتے۔ فیصلہ کریں، ابھی کریں، اٹھیں، چھوڑیں یہ ساری چیزیں۔ آپ کے ساتھ جو ہوا، جو ہو رہا ہے، جو آپ نے کیا، چھوڑیں ان ساری چیزوں کو، نئی زندگی کی طرف قدم بڑھائیں۔ اللہ نہیں تھا اس سے پہلے آپ کی زندگی میں، اب آگے کی زندگی میں اللہ ہونا چاہیے اور رہنا چاہیے آخری سانس تک۔ کوشش کریں گے نا، مشکل نہیں ہے، مجھے تم پہ بھروسہ ہے کہ تم میری باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالو گے نہیں۔ میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں جو روزانہ تم لوگوں کو ریمائنڈرز دیتا پھروں اور اپنے نمبرز بڑھاتا رہوں فالوورز کے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم فیصلہ کرو، کہ تم فارمیلٹیوں سے نکل آؤ۔ ایک بات کو 10 دفعہ سننے کے بجائے ایک دفعہ سنو اور اگلے ہی لمحے اس پر عمل کرو۔ اور باقی کچھ نہیں چاہیے مجھے تم لوگوں سے، محبت ہے تم لوگوں سے، اللہ کی خاطر رہے گی ہمیشہ۔ آج کل تو لوگ 2-4 باتوں پہ قتل کر دیتے ہیں، 2-4 باتوں پہ اپنے قیمتی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، 2-4 باتوں کی وجہ سے اپنی مینٹل ہیلتھ کی واٹ لگا دیتے ہیں۔ اور بھائی ایک کان سے سن، دوسرے کان سے نکال۔ کیوں اسے غم بنا رہا ہے؟ کیوں اسے سٹریس بنا رہا ہے؟ مومن اتنا کمزرف نہیں ہوتا کہ 2-4 باتوں کی وجہ سے گر جائے، ساری عمر یہ سوچتا رہے کہ میں تو اچھا تھا، میرے ساتھ کیوں برا ہوا۔ اور بھائی جس دنیا میں پیغمبروں کو پتھر پڑے ہیں نا، اس دنیا میں آپ پر پھول نہیں برسائے جائیں گے۔ جس دنیا پر پیغمبروں جیسی ہستیوں کو رلایا گیا، درد دیے گئے، ہرٹ کیا گیا، ان کی آل اولاد کو قربان کیا گیا، ان کی بیویوں کو بلیم کیا گیا، ان کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، انہیں بھوک سے گزارا گیا، اور ایسی دنیا میں رہ کر تم یہ چاہ رہے ہو کہ سب کچھ ٹھیک رہے، نارمل رہے۔ اچھا کیوں بھائی؟ تو بھائی یہ ممی ڈیڈی والا مزاج جو ہے نا، یہ ریئل لائف میں نہیں چلتا، یہ فلموں میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ اینی وے، تو بہت بڑے ضعف کا کام ہے کسی کو معاف کر دینا۔ آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہو، لیکن آپ نہیں لیتے۔ وہاں لینا چاہیے بدلہ جہاں آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ یار اگر یہاں بدلہ نہ لیا تو یہ معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے، آج اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے تو کل کو یہ کسی اور پہ بھی ظلم کر سکتا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ آپ کو حق ہے
کہ جتنا ظلم آپ پر کیا گیا ہو اتنا بدلہ آپ لے لیں، تاکہ سامنے والے بندے کو بھی سبق مل جائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور محبت تو جانتے ہو نا کہ کسے کہتے ہیں، کہ جب کسی سے ہوتی ہے تو انسان رفتہ رفتہ اسی کا ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن نہیں آتا، نمازوں کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، حلال کا نہیں پتا، حرام کا نہیں پتا، چاروں طرف سے بربادیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، بے حیائیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، معاشرے کی سوچ نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور میں ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے اپنے ضمیر کا گلا دبا کر کبھی اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں، کبھی نیو ایئر سیلیبریٹ کروں۔ یہ ہلے گلے ہمیں سوٹ نہیں کرتے بھائی۔ آج کے دور میں ہم کوئی خوش نہیں ہے، آپ کے ہیپی نیو ایئر کہنے سے کوئی خوش نہیں ہوگا، آپ کے اچھلنے کودنے سے آسمان سے کوئی منو سلوا نہیں اترنے والا، سڑکوں پر ڈرفٹنگ کر کے شوخیاں مارنے سے کوئی آپ سے امپریس نہیں ہونے والا۔ آپ کا ایک جنون ہے جو آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا۔ شیطان کی آرمی نے آپ لوگوں کے سامنے ایک گری پڑی چیز کو بہت ضروری کر دیا ہے، بہت اہم کر دیا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ نیو ایئر سیلیبریٹ نہیں کریں گے تو معاشرہ آپ کو سو کولڈ کہے گا، آپ مانے یا نہ مانے، آپ یقین کریں نہ کریں، بھائی آپ نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے آپ سے آپ کی زندگی کا ہر عمل کا۔ اگر یہ ساری سیلیبریشنز، یہ بے حیائیاں، یہ گناہ آپ اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ رب العزت کو جسٹیفیکیشنز دے سکتے ہو تو ناچو یار، ہلے گلے کرو، لفٹ ہی نہ دو ان سمجھانے والوں کو۔ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری۔ اگر تم نے یہ کلمہ پڑھ لیا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اپنی مرضیاں سائڈ پہ رکھو۔ 60-70 سال کے لیے اپنی خواہشوں سے لڑو، دل چاہے یا نہ چاہے، سکون ملے یا نہ ملے، بات سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ تمام کام کرو جو تم پر فرض ہے۔ یہ کلمے کی ریکوائرمنٹ ہے اور تم کلمے والے ہو، تم ہی اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرو گے۔ جنہوں نے کلمے سے انکار کیا ہوا ہے ان سے اللہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ تم نماز پڑھو، ان سے اللہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ تم اپنی حیا کی حفاظت کرو۔ اللہ ان سے ایک ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، پہلے مجھے مانو۔ لیکن جس شریعت کا اقرار تم نے کر لیا، جس کلمے کا اقرار تم نے کر لیا، اب یہ کلمہ تم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کلمے کے نیچے گزارو۔ اور تم کیا 2-4 لڑکیوں سے سچ اور جھوٹ بول کر ان کے ایموشن سے کھیلتے رہتے ہو؟ اللہ کے بندے، تمہارے گھر میں 4 بہنیں جوان بیٹھی ہیں، کوئی ان سے کھیلے گا تو کیسے لگے گا؟ جو باتیں تم غیروں کی بیٹیوں سے کرتے ہو، غیروں کی بہنوں سے کرتے ہو، امیجن کرو یہی باتیں کوئی تمہاری بہن سے کرے، تمہیں اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا نا۔ تو کیوں ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر لوگوں کو جہنم کے راستے پر لگا رہے ہو؟ اللہ کے بندو، تم لوگوں کو تو اللہ نے کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگ تو بہت اچھے بہترین لوگ ہو یار، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو برائیوں سے بچاتے ہو، نیکیوں کی طرف بلاتے ہو، اور خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آؤ یار اچھی سی زندگی گزارتے ہیں قسم سے، بس صرف مرنے تک اللہ کی مان لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اخلاق اچھا کر لیتے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا بند کر دیتے ہیں، اچھی سی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن واللہ اس کو آج کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا، اور یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت قوموں کو عروج دیتے ہیں۔ یہی وہ قرآن ہے جو کل قیامت کے دن گواہی دے گا ایسے لوگوں کے حق میں کہ جو لوگ اس کے حلال کو حلال جان کر اس پر اپلائی کرتے تھے اور حرام کو حرام جان کر اس سے بچنے کی کوششیں کرتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے قرآن کو 2 لاکھ کے موبائل کے بدلے اگنور کر دیا۔ جو لگاؤ ہمیں موبائل سے ہے نا، اس سے کئی زیادہ لگاؤ ہمیں قرآن سے ہونا چاہیے تھا۔ جتنا ٹائم ہم یہ لوگوں کا بیہودہ کنٹینٹ دیکھنے میں لگاتے ہیں نا، اس سے زیادہ ہم پر فرض یہ تھا کہ ہم قرآن کی آیتوں کو سمجھنے میں لگائیں۔ ہر بندے نے اپنے موبائل میں ایک دنیا بنائی ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا سوشل سرکل بنایا ہوا ہے، 2-4 چہروں کی غلامیاں کی جا رہی ہے۔ موبائلوں کی دنیا تو آباد ہو چکی ہے، اور ریئل زندگی میں 2 سال پیچھے جہاں تھے آج بھی وہیں کے وہی ہے۔ قرآن نے آپ کو زندگی کا مقصد دینا تھا، موبائلوں نے آپ سے آپ کی زندگی کا مقصد ہی چھین لیا ہے۔ اور سوری، اس کے غلط استعمال نے، صحیح استعمال کرے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، لیکن ہم نے اللہ رب العزت کی کون سی نعمت کی قدر کی ہے جو اس کی کریں گے؟ ہم تو پہلے اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت وہ چیزیں ہمیں دے دیتا ہے، ہماری ملکیت میں لے آتا ہے، تو ہم انہی چیزوں کو اللہ کے اگینسٹ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ منافقت کی اعلیٰ مثال ہے۔ عورت اگر مرد کے ساتھ شادی کرے نا تو اچھی لگتی ہے، اور مرد کو اپنی مردانگی سنبھال کر رکھنی پڑتی ہے، مرد کو اس کی مردانگی ذمہ دار بناتی ہے، میچور کرتی ہے، عزتوں کی حفاظت سکھاتی ہے۔ لیکن جو مرد
اپنے ہوس کی وجہ سے روزانہ کپڑوں کی طرح ریلیشنز چینج کرے، جو مرد لڑکیوں کی باہوں میں باہیں ڈال کر اپنے اوپر پراؤڈ فیل کرے، تو ایسے لوگ مرد نہیں بے غیرت کہلاتے ہیں۔ یہ دکھنے میں شاندار ہو سکتے ہیں، ان کی چالیں خوبصورت ہو سکتی ہیں، ان کا بولنا اٹریکٹیو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس قابل نہیں ہو سکتے کہ ان سے ایکسپیکٹیشنز جوڑی جائے کہ ہماری بہن بیٹی کی عزت کرے گا، اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، کیونکہ انہیں ہوس کی بیماری لگ چکی ہوتی ہے۔ یہ لوگ صرف مزے لینا جانتے ہیں، ذمہ داریاں اٹھانا نہیں جانتے۔ ایسے مردوں سے دور رہے۔ فیمیلز کے اندر حیا ہوتی ہے، نزاکت ہوتی ہے، کردار ہوتا ہے، ایک سنسیریٹی ہوتی ہے، لائلٹی ہوتی ہے۔ جب تک وہ ان چیزوں کی حفاظت کر رہی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہے، اپنے حیا کی حفاظت کر رہی ہے، اللہ کے حدودوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہی ہے، تب تک یہ فیمیل ایک عورت کہلانے کے لائق ہے۔ لیکن جب وہ اللہ رب العزت کی سیٹ کردہ حدودوں سے باہر نکل جائے، لبرلزم کا لباس پہن لے اور اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہو جائے کہ جیسے دنیا کرتی ہے ویسے میں نے کرنا ہے، ایسی عورتوں سے یہ ایکسپیکٹیشن کرنا کہ یہ شوہر کی خدمت کرے گی یا شوہر کے گھر والوں کی خدمت کرے گی یا اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے گی، یہ بھول جائے۔ سوچا کرے اس بات کو کہ کیا میری زندگی اللہ رب العزت کے احکامات، قاعدے اور قانون کے مطابق گزر رہی ہے یا اپنی منمانیوں کے حوالے ہو چکا ہوں؟ کیا میری زندگی میں اللہ اور اس کا رسول میٹر کر رہا ہے یا صرف لوگ ہی میٹر کر رہے ہیں، یا جن چیزوں کا سکوپ ہوگا وہی میٹر کرے گا؟ زندگی بہت مختصر ہے، تمہارا ایک فیصلہ تمہیں بہت آگے تک لے جا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کی گئی تمہاری چھوٹی سی ایفرٹ اللہ رب العزت کی نظروں میں تمہیں بہت اونچے مقام تک لے جا سکتی ہے۔ جان بوجھ کر ایک فرض چھوڑ دینا آپ کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ ہم کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن، حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ فرض ہے، حالانکہ یہ بات بھی ہم تک پہنچ چکی ہے کہ نماز کا چھوڑ دینا کفر کی مثال ہے، پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مزاج کو اتنا ڈھیلا رکھا ہوا ہے، اتنا ممی ڈیڈی ٹائپ رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی ہم سے تو روزہ نہیں رکھا جا رہا، ہماری صحت پر ایفیکٹ ہوگا، ہمیں ویکنس ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کا ایک حکم پورا کرتے کرتے تجھے ویکنس ہو رہی ہے یا تو مر رہے تو مر جانا، مرنے ہی تو آیا تو یہاں پہ۔ پیٹ کے درد سے مرنے سے اچھا ہے کہ تم اللہ رب العزت کا کوئی حکم پورا کرتے کرتے مر جاؤ، کم سے کم شہید تو کہلاؤ گے۔ تو اینی ہاؤ